السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ہفتہ واری خواتین کے اجتماع میں تشریف لائی ہوئی عورتیں آج سبق نمبر 18 شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے ماں باپ کے اوپر اولاد کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس سے متعلق کچھ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہیں۔ اسی میں مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ اولاد کو جب کوئی چیز دی جائے تو برابر دی جائے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد میں بھی فرق کرتے ہیں۔ کوئی بچہ آخر میں پیدا ہوا، اس کو زیادہ لاڑ پیار دیتے ہیں اور اس کو جو کپڑا پہناتے ہیں، جو اس کو پاکٹ منی دیتے ہیں، اتنا دوسرے بچوں کو نہیں دیا جاتا۔ یا کسی کو اپنی بڑی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، پہلا بچہ ہے سمجھ کر کے اس کو زیادہ لاڑ پیار دے دیا، اور بعد والے بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا جیسا کہ پہلے بچے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ ایک ہوتا ہے دل کا کسی بچے کی طرف یا بچی کی طرف مائل ہو جانا۔ دل چونکہ انسان کے قبضے میں نہیں ہے، اس لیے کسی کا دل بڑے بچے کی طرف یا بڑی بچی کی طرف چلا گیا، اور چھوٹے بچے یا چھوٹی بچی کی طرف محبت کم ہے، یا اس کے الٹا ہے، تو اس کو معذور سمجھا جائے گا۔ لیکن معاملہ اور برتاؤ جو کیا جائے وہ سب کے ساتھ برابر ہونا چاہیے۔ اور اولاد میں سے اگر کسی سے زیادہ محبت ہے تو دوسری اولاد کے سامنے اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے کہ میں تم سے زیادہ محبت نہیں کرتی، میں چھوٹے بچے سے زیادہ محبت کرتی ہوں، یا بڑے بچے سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نہ باپ اس طرح بولے گا، نہ ماں اس طرح بولے گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ جس اولاد سے آپ کو کم محبت ہوگی، اس کے دل میں آپ کی محبت بھی کم ہو جائے گی، اور جس اولاد سے آپ کو زیادہ محبت ہے، اس اولاد سے دوسرے بچے حسد کرنے لگیں گے۔ تو ظاہر میں اس طرح کی کوئی بات نہیں آنی چاہیے۔ معاملہ سب کے ساتھ برابر ہو۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اس بیٹے کو ایک غلام ہبہ کر دیا ہے،
یا ایک باغ دے دیا ہے. یعنی ان کے والد صاحب نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب نے ان کو یعنی نعمان ابن بشیر کو ایک غلام یا ایک باغیچہ گفٹ میں دے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا سوال کیا آپ نے کیا تم نے اپنے سب بچوں کو اتنا ہی دیا ہے؟ اس بیٹے کو تو تم نے باغیچہ دے دیا یا پھر ایک غلام دے دیا ہے گفٹ میں، تو باقی بچوں کو کیا دیا ہے؟ ان کا کیا معاملہ بنا؟ تو والد صاحب نے نعمان ابن بشیر کے والد صاحب نے کہا کہ حضرت نہیں، اوروں کو تو میں نے نہیں دیا، صرف اسی لڑکے نعمان کو میں نے دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تو یہ صحیح نہیں ہوا، یہ تو غلط کیا تم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو واپس لے لو، اور کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری سب اولاد یکساں طور پر تمہاری فرما بردار اور خدمت گزار بنے؟ کیا تمہاری یہ چاہت ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد سب کے سب برابر میری فرما برداری کریں اور سب کے سب میری خدمت میں حصہ لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ایسا نہ کرو کہ ایک کو تم دو اور دوسرے کو نہ دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سووا بین اولادکم فی العطیۃ فلو کنت مفضلا احدا فضلت النساء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داد و دہش میں اپنی سب اولاد کے ساتھ مساوات اور برابری کا معاملہ کرو. یعنی جتنی بھی تمہاری اولاد ہے، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، سب کو برابر دو. اگر میں اس معاملے میں کسی کو ترجیح دیتا تو عورتوں کو یعنی لڑکیوں کو ترجیح دیتا، یعنی مساوات برابری اگر ضروری نہ ہوتی تو لڑکیوں کو زیادہ دیتا. لیکن اسلام کی تعلیم کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے؟ ماں باپ اپنی اولاد کو برابر دے. بیٹے کو اگر 100 روپیہ دیا جا رہا ہے تو بیٹی کو بھی 100 روپیہ دے. بیٹے کو اگر نیا کپڑا دیا جا رہا ہے تو بیٹی کو بھی نیا کپڑا دے. 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کو سر پہ چڑھا لیا، دوسری بیٹی کو بالکل کنارے کر کے رکھا. بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، حرام ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت میں خیانت ہے. اللہ پاک نے آپ کو اولاد کی شکل میں ایک نعمت عطا فرمائی ہے، امانت کے طور پر آپ کو اللہ نے یہ بچوں کو دیا ہوا ہے، تو بچوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا چاہیے. کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، ایسا نہیں ہونا. ان کے حساب سے ان کو خرچ وغیرہ دینا. بچہ کالج میں پڑھتا ہے، اس کے حساب سے اس کا خرچہ دینا. چھوٹا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، اس کے حساب سے اس کا خرچہ دینا. بڑے بچے کو اچھے کپڑے دلوایا تو چھوٹے بچے کو بھی اچھے کپڑے دلوانا.
بڑی بچی کو اچھا زیور دلوایا تو چھوٹی بچی کو بھی اچھا زیور دلوانا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بچی کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ ہے ماں کا، باپ کا، اور دوسری بچی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، تو قیامت میں اس دوسری بچی کے ساتھ جو ماں باپ نے ناانصافی کی ہے اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور کس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے حساب دے؟ بڑے سے بڑا عالم بھی اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے گا۔ خاص کر وراثت کے معاملے میں ایسا گڑبڑ ہوتا ہے۔ بیٹی کو یہ کہہ کر کے الگ کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہاری شادی کر دی ہے، شادی میں اتنے لاکھ روپیہ خرچ ہوئے، لہٰذا اب تم کو مکان میں کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا، زمین میں، جائیداد میں، کھیت وغیرہ میں تمہارا کوئی حصہ نہیں رہے گا، یہ کہہ کر کے بچی کو ڈانٹ کر کے کہا جاتا ہے۔ حالانکہ شادی کرنا تو باپ کی ذمہ داری ہے، باپ اگر نہیں ہے تو رشتہ داروں میں جو قریبی ہیں ان لوگوں کی ذمہ داری ہے، ماں ہے وہ جتنا ہو سکے کرے، بڑے بھائی وغیرہ ہیں وہ اس ذمہ داری کو اٹھائیں۔ تو صرف شادی کرا دینے سے، چاہے اس میں لاکھوں روپیہ خرچ ہوئے ہو، وراثت سے محروم کر دینا کہ تم کو شادی میں ہم نے اتنا دے دیا اس لیے اب مکان میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر پہلے سے بات اسی طرح طے ہو کہ دیکھو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہیں پتہ ہے، ایک چھوٹا سا مکان ہے اور اتنے ہی قیمت کا سونا ہے، یہ سونا ہم تم کو دے دیتے ہیں، تمہاری شادی کرا دیتے ہیں، باقی یہ جو مکان ہے یہ دوسری بچی کے لیے ہے، اس کے پاس زیور نہیں ہے، دوسری بچی کے پاس سونا روپیہ کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ سونا تو ہم تم کو دے رہے ہیں شادی میں، باقی یہ مکان اس بچی کا رہے گا تاکہ یہ بعد میں بیچ کر کے سونا وغیرہ بنا لے۔ یعنی دونوں بچیوں کے درمیان برابری ہونی چاہیے۔ اسی طرح لڑکا ہے تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کو زندگی میں ماں باپ اگر کچھ دیتے ہیں تو برابر دینا۔ لڑکے کو مکان دے دیا، لڑکی کو کچھ بھی نہیں دیا، حرام ہے۔ لڑکے کو باغ دے دیا، کھیت دے دیا، لڑکی کو کچھ بھی نہیں دیا، زیور دے کر کے چھوڑ دیا، اور کھیت اور باغیچہ تو زیادہ مہنگا ہے، تو یہ حرام ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان مساوات اور برابری کا معاملہ کرو، چاہے اولاد چھوٹی ہو بڑی ہو، سب کو جب جائیداد تقسیم کر کے دیں، ماں باپ اپنی زندگی میں دیں، زندہ ہوتے ہوئے اپنی جائیداد، گھر ہے، مکان ہے، دکان ہے، یا پھر اسی طرح کھیت باغیچہ وغیرہ ہے، تو اپنی زندگی میں جب دیں تو برابر دینا چاہیے۔ ہاں کوئی بچہ یا بچی کمزور ہے اس لیے اس کو کچھ زیادہ دے دیا، اور دوسرے بچوں کو کہہ دیا دیکھو یہ لڑکا جو ہے نا یہ تھوڑا کمزور ہے، کم ذہن ہے، اس کی سیلری کم ہے، اس کی تنخواہ کم ہے، اس سے اس کا گزارا نہیں ہوتا، اس لیے میں اس کو، تم کو میں نے جو مکان دیا اس سے تھوڑا بڑا مکان اس کو دوں گا، یا پھر تم کو میں نے جتنا پیسہ دیا اس سے تھوڑا بڑا کر کے اس کو دوں گا، تو یہ جائز ہے۔
یا اسی طرح اولاد میں سے کوئی اولاد بہت نیک ہے، بہت زیادہ نیک ہے، اور ماں باپ کی خوب وہ خدمت کیے ہیں اور کرتے بھی ہیں، اب یہ سوچ کر کے ماں باپ نے کسی بچے کی دینداری اور نیکی کی وجہ سے کچھ زیادہ دے دیا، زیادہ کا مطلب ایک دم زیادہ بھی نہیں، تھوڑا بہت زیادہ دے دیا اور دوسرے بچوں کو تھوڑا کم دیا، یہ بھی چلتا ہے۔ اگر کوئی لڑکا نافرمان بھی ہو، اس کو وراثت میں سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ ماں باپ میں سے کوئی مر جائے، ان کا جو بھی وراثت کا مال ہوگا اس نافرمان بچے کو بھی اس میں حصہ ملے گا، کیونکہ وہ اس کا بیٹا ہے، چاہے وہ نافرمان ہے۔ نافرمان کیسے ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے، کون نیک بنے گا کون برا بنے گا، لیکن وراثت میں کیا ہے، برابری۔ زندگی میں اگر تقسیم کریں تو برابری، اور موت کے بعد ہو تو لڑکوں کو ڈبل ملے گا، لڑکیوں کو سنگل ملے گا۔ لڑکی کو اگر 1 لاکھ روپیہ دیا ہے تو لڑکے کو 2 لاکھ روپیہ دینا ہے، کیونکہ لڑکا جو ہے اپنی بیوی بچوں کا خرچہ اٹھاتا ہے اور لڑکی جو ہے گھر میں رہتی ہے، اس لیے لڑکوں کو تھوڑا ڈبل ہے لڑکیوں کے مقابلے میں۔ وہ کب ہے، مرنے کے بعد ہے۔ آدمی اگر مر گیا، اب اس کے پاس جو بھی سونا تھا پیسہ تھا وہ اگر تقسیم کرنا ہے، تب یہ مسئلہ ہے کہ لڑکیوں کو سنگل اور لڑکوں کو ڈبل ملے گا۔ لیکن زندگی میں باپ اپنی زندگی میں موجود ہوتے ہوئے اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کرے گا تو سب کو برابر دینا ہے، مکان ہو پیسہ ہو سونا ہو سب کو برابر دینا۔ ہاں کسی کو ضرورت کی وجہ سے، کوئی لڑکا ہمیشہ بیمار رہتا ہے، اس کا خرچہ زیادہ ہے اس لیے اس کو تھوڑا زیادہ دے دیا، کوئی بچی ہمیشہ بیمار رہتی ہے، اس کا خرچہ زیادہ ہے اس لیے اس کو تھوڑا زیادہ دے دیا، تو یہ چلے گا۔ اور دوسرے بچوں کو بتا بھی دے کہ ہم نے اس کو اس لیے دیا ہے، ہم نے اس کو اس لیے تھوڑا کم دیا ہے، اور ان کو راضی کرا لے، بس ہو گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ماں باپ کو بچپن سے ہی اپنی اولاد کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا چاہیے، اور سب کے ساتھ محبت یکساں ہونی چاہیے۔ چھوٹا بچہ ہو، چھوٹی بیٹی ہو، بڑی بیٹی ہو، بڑا بیٹا ہو، سب کے ساتھ یکساں محبت اور یکساں معاملہ ہونا چاہیے۔ کبھی کسی وجہ سے بچوں میں سے کسی ایک سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے کہ وہ بات زیادہ سنتا ہے، یا اچھا پڑھتا لکھتا ہے، یا وہ بہت دن بیمار رہا اس کے بعد اس کی جان بچی اس لیے دل میں محبت آ گئی، کوئی بھی بات ہو دل اس کی طرف مائل ہو گیا، تو بھی اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے بچے اس کو دیکھ کر کے پھر اپنے آپ کے اوپر وہ افسوس کرنے لگیں کہ ماں باپ ہمیں پیار سے نہیں دیکھتے، چھوٹے بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا بڑے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، دل میں اپنی محبت کو رکھے، اور باقی معاملہ لین دین یہ سب برابر ہونا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ وادبہ، جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے تو اس آدمی کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو اچھی تربیت دے، تعلیم وغیرہ دے اور سلیقہ سکھائے زندگی گزارنے کا۔ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجُهُ، پھر جب وہ بچہ یا بچی
جب سن بلوغ کو پہنچ جائے، یعنی وہ بالغ ہو جائیں، شادی کے لائق ہو جائیں، تو ان کی شادی کرا دے کسی اچھی جگہ۔ تمام اولاد کی شادی کرائے، بڑا ہو چھوٹا ہو، بڑی ہو چھوٹی ہو، سب کی شادی کرا دے۔ کب؟ فَإِذَا بَلَغَا، فَإِن بَلَغَا، بالغ ہونے کے بعد ہی، بالغ ہونے کے بعد ہی شادی کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج کل تو ماحول کتنا خراب ہے آپ سب جانتی ہیں۔ ابھی کل رات ہی ایک صاحب کا فون آیا، ان کی عمر تقریباً 50 سال، ان کی ایک 20 سال کی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ 20-22 سال کی لڑکی کسی ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ کیا وجہ ہے؟ وہی موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، کالج ہے، دوستیاں ہیں۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب وہ بالغ ہو جائیں، فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کرو، نکاح کی فکر کرو، رشتے تلاش کرو۔ فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، اگر بچہ یا بچی بالغ ہو گئے اور ابھی تک اس کی شادی نہیں کرائی گئی، فَأَصَابَ إِثْمًا، پھر اس نے کوئی گناہ کیا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، تو اس بچے نے جو گناہ کیا اس کا گناہ باپ کے اوپر ہے۔ اگر باپ نہیں ہے تو ماں کے اوپر اس کا گناہ ہے۔ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے ابھی آپ لوگوں کو پیاس لگ رہی ہے تو آپ کو پانی چاہیے، پانی نہ ملے تو آپ بے چین ہو جائیں گی۔ شام ہوگی، بھوک لگے گی، آپ کو کھانا چاہیے، کھانا نہ ملے آپ بے چین ہو جائیں گی۔ ایک دن برداشت کریں گی، 2 دن برداشت کریں گی، بالآخر جب بھوک پیاس ستائے گی یا تو جان چلی جائے گی یا پھر آدمی چوری کر کے بھی یا زبردستی چھین کر بھی کھانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ بھوک لگنا ایک فطری چیز ہے، نیچرل ہے۔ پیاس لگنا ایک فطری چیز ہے، نیچرل ہے۔ اسی طرح بالغ ہو جانے کے بعد، بڑی ہو جانے کے بعد شادی کا ہونا اس کی ضرورت ہے، نیچرل چیز ہے، فطری چیز ہے۔ اب ماں باپ بچی کی شادی نہیں کرا رہے ہیں اور روزانہ اس کو بھوک لگ رہی ہے، اس کی جو بھی خواہش ہے شادی والی، تو کیا ہوگا؟ یہ بھوک لگتے لگتے ایک دن ایسا آئے گا کہ اس بچی کو یا بچے کو وہ بھوک گناہ کرنے پر لے جاتی ہے۔ اور یہ گناہ کس کے اوپر ہوگا؟ ماں باپ کے اوپر ہوگا۔ بچے تھوڑے ہی بتائیں گے کہ آپ ہماری شادی کرو، وہ تو جب زیادہ عمر ہو جائے، جب وہ لڑیں گے جھگڑیں گے، 30 سال یا اس سے اوپر ہو جائے، جب وہ کہیں گے، ماں باپ کو کوسیں گے کہ تم لوگوں نے ہماری شادی نہیں کرائی ہے۔ ابھی تو عمر کم ہے اس لیے وہ کچھ نہیں بول سکتے، شرم کی وجہ سے بچے کچھ نہیں بولتے، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں میں شادی کی چاہت ہے، تمنا ہے، خواب و خیال میں وہی ساری چیزیں پھرتی رہتی ہیں، اور ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ٹائم ہے، ابھی کریں گے، ابھی کریں گے، یہ رشتہ نہیں، وہ رشتہ نہیں۔ اس طرح کرتے کرتے کئی رشتوں کو انکار کر دیا جاتا ہے، یا پڑھائی کی وجہ سے رشتوں کو روک دیا جاتا ہے، یا نوکری کے چکر میں رشتہ منظور نہیں کیا جاتا، یا نوکری والا ہونا سرکاری یہ سوچ کر کے رشتہ نہیں کراتے۔
یا ابھی اس کی نہیں ہوئی، اس کی نہیں ہوئی، پہلے اس کی ہونے دو، بعد میں اس کی ہونے دو، اس کو دیکھیں گے وہ کس طرح اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، بعد میں ہم اس سے بہتر شادی کریں گے۔ اس طرح کے خیالات میں بھی بعض لوگ رہتے ہیں۔ پوٹی، ایک دوسرے سے پوٹی کرنے کے چکر میں بھی بعض لوگ اپنی بچوں کی شادی جلدی نہیں کراتے، جس کی وجہ سے وہ بچے یا بچیاں کوئی گناہ کر لیں تو اس کا گناہ کس کے اوپر ہے؟ ماں باپ کے اوپر ہے۔ کتنے لوگ آ کر کے مسجدوں میں بولتے ہیں حضرت دعا کرو بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا عمر ہے؟ بولتے ہیں کہ 25 سال۔ رشتہ کب سے شروع کیا تلاش کرنا؟ بولے حضرت ابھی 6 مہینے سے۔ تو میں ان کو ڈانٹتا ہوں بھائی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، بچی کی عمر 25 سال ہو گئی، اب تم رشتہ تلاش کر رہے ہو۔ رشتہ تلاش کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے، بعد میں جا کر شادی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایسا بھی ہوتا ہے بچی کی عمر اگر زیادہ ہو جائے، 25 سے آگے اگر بچی کی عمر ہو جائے پھر کوئی رشتہ نہیں آتا، چاہے آپ کے پاس پیسہ ہو کچھ بھی ہو، اچھا رشتہ نہیں ملتا۔ لنگڑا لولا کمزور یا دھوکے باز شرابی کبابی یا جس کی آلریڈی شادی ہو چکی ہو، نکاح ٹوٹ چکا ہو، ایسے ہی لوگوں کے رشتے بعد میں ملیں گے۔ لڑکی جوان ہو، بالغ ہونے کے بعد سے ہی اس کا رشتہ شروع کر دینا، تلاش کرنا۔ بالغہ ہو گئی بچی اور لڑکا بھی بالغ ہو گیا، خیر لڑکے کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ لڑکے میں عموماً لوگوں میں ایسا مزاج بن گیا ہے کہ وہ نوکری والا ہے تو پھر نوکری والا ہو یا بزنس والا ہو بعد میں اس کی شادی کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ لڑکیوں کا ہوتا ہے، تو لڑکیوں کی شادیوں میں جلدی کرنا، بالغہ ہوتے ہی اس کی شادی کی فکر کرنا، رشتوں کو تلاش کرنا، 1 سے 2 جگہ معلوم کرنا، اور جہاں کوئی خبر ملے پھر اس کی تفتیش کرنا، یہ لڑکا کیسا ہے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں، بات چیت اس کی کیسی ہے، کتنا کماتا ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھنا، دینداری بھی دیکھنا، دنیا داری بھی دیکھنا، اور زیادہ خواہشیں نہیں رکھنا کہ ہماری بچی کا رشتہ فلاں خاندان میں ہونا یا فلاں نوکری والا ہی ہونا۔ اسی خواہش میں بچیوں کی عمریں 20 سے لے کر 25 بھی ہو جاتی ہے، 30 بھی ہو جاتی ہے۔ اب 30 ہو جائے اس کے بعد شادی ہونا تقریباً امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ 25 کے اندر ہی مناسب رشتہ ملتا ہے۔ آج کے دور میں 25 کے بعد تو مناسب رشتہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اے اللہ رشتوں کو جوڑنے والا تو ہے، چاہے ہم غریب ہیں، پیسہ نہیں ہے، یا بچی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، ہم پڑھا نہیں سکے، بس 7ویں کلاس پڑھی ہے یا 10ویں کلاس پڑھی ہے، یا مدرسے میں اس نے پڑھا ہے، اے اللہ رشتہ کرنے والا تو ہے، لوگوں کے دلوں میں بات ڈالنے والا تو ہے۔ نماز کس لیے ہے؟ اللہ سے مانگنے کے لیے۔ نماز پڑھیں، خوب اللہ سے رو رو کر کے مانگیں، خود بچہ اور بچی بھی مانگے اللہ سے، اور ماں باپ بھی اللہ سے راتوں میں اٹھ کر کے مانگیں، دعائیں کریں اور رشتہ تلاش کریں۔ کیوں نہیں ملے گا؟ رشتہ ملے گا، مناسب رشتہ ملے گا، لیکن خواہشات کے چکر میں پڑ کر ماں باپ اپنی بچیوں کو زندہ جہنم میں ڈال رہی ہیں۔ بالکل غلط بات ہے۔ بچے ہوں یا بچیاں ہوں،
ان کا رشتہ جتنا جلد ہو سکے تلاش کرنا اور شادیاں کر دینا، ورنہ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، اگر ان بچوں نے شادی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی نادانی والا کام کر لیا، کوئی گناہ کر لیا، تو اس کا سارا وبال ماں باپ کے کندھوں پر ہے۔ قیامت میں ماں باپ سے حساب ہوگا، اس بچے اور بچی سے بھی حساب ہوگا کہ تم کو میں نے زندگی دی تھی، تم نے صبر کیوں نہیں کیا، گناہ کا کام تم نے کیوں کیا۔ ان کو بھی جہنم میں جانا ہوگا، ان کی بھی سزا ہے، ساتھ میں ماں باپ کو بھی سزا دی جائے گی، ماں باپ کو زیادہ سزا دی جائے گی کہ تم نے ان کی شادیوں کی فکر کیوں نہیں کی ہے۔ آج کل کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اس طرح کی چیزوں میں پڑھ کر کے اسکول کالج کا ماحول بھی بڑا خراب ہے، بچیاں بہت زیادہ برباد ہو رہی ہیں۔ اس لیے بچیوں کی نگرانی کرنا، ضرورت سے زیادہ ان کو نہیں پڑھانا، اور اگر پڑھانا ہے تو مکمل اس کی نگرانی کرنا، خود جانا، خود واپس لے کر آنا، اسکول میں بھی بغیر بتائے اچانک چلے جانا، انٹرول میں بچی کہاں ہے، فلاں وقت میں بچی کہاں پر ہے، کس کس سے یہ بات چیت کرتی ہے، پوری نگرانی رکھنا، پردہ کیسا ہے اس کا، تمام چیزوں کا خیال رکھنا، ورنہ ایسے ہی ہوگا جیسا کہ میں نے بتایا۔ کل رات ہی ایک صاحب کا فون آیا، حضرت میری 20 سال کی بچی چلی گئی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبق نمبر 18 دیکھیے، سبق نمبر 18۔ اس سے پہلے رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ، اس کی فضیلت اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں۔ اب آگے سبق نمبر 18 میں تشہد کی فضیلت۔ تشہد، تشہد نہیں بولنا ہے اس کو، تشہد، یعنی نماز کی دوسری رکعت میں اور لاسٹ والی رکعت میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں یہ پڑھا کرتے تھے، کیا؟ السلام علی اللہ، السلام علی فلان، اللہ پر سلام ہو اور فلان پر سلام ہو۔ پہلے صحابہ جب حضور نے اتحیات ابھی تک نہیں سکھائی تھی تو یہ پڑھا کرتے تھے نماز میں، اتحیات میں۔ تو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، تم کیا یہ بول رہے ہو السلام علی اللہ، اللہ کے اوپر سلام ہو، اللہ تعالیٰ خود ہی سلام ہے، اس لیے یہ مت پڑھا کرو اتحیات میں۔ کیا پڑھنا ہے؟ فرمایا لہٰذا جب تم میں سے کوئی نماز کے قعدے میں بیٹھے تو یہ کہے، نماز کے قعدے میں، قعدہ کا مطلب بیٹھنا، دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں اور اسی طرح نماز کی لاسٹ رکعت میں بیٹھتے ہیں، اس میں یہ کہے، کیا کہے؟ التحیات للہ۔ یہ پرنٹنگ میں تھوڑا بہت مسٹیک ہو گیا ہے اردو میں،
اردو میں پرنٹنگ تھوڑا مسٹیک ہو گیا ہے، مجھ سے ٹائپ کرنے میں غلطی ہو گئی ہے، معافی چاہتا ہوں۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تھوڑا الٹا ہو گیا اور للہ ہی چھوٹ گیا ہے۔ خیر، یہ پیپر میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ وارم دوں گا، آپ سب جو ہے اس پیپر میں وہاں ٹک مارک کر دیجئے کہ مسٹیک ہو گیا، یا پیپر یہیں چھوڑ کر چلی جائیں۔ اگلے ہفتے سبق نمبر 18 کا پیپر دوبارہ میں ٹائپ کر کے دیتا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی۔ آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ میں پڑھتی رہیں تاکہ غلطی صحیح ہو جائے۔ اکثر عورتیں التحیات بولتی ہیں، التحیات غلط ہے، وہ صحیح کیا ہے؟ التحیات۔ بولیے ایک دفعہ، التحیات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ کیا ہے اس کا معنی؟ تمام تعریفیں اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہم جتنی بھی تعریف کرتے ہیں اے اللہ، وہ سب تیرے ہی لیے ہے۔ بدنی یعنی جسمانی عبادتیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ بھی تیرے لیے، ذکر ہے، تلاوت ہے، دعا ہے، تیرے ہی لیے ہے۔ اور مالی عبادتیں یعنی صدقہ خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، کسی کی مدد کرنا، مسجد میں یا مدرسے میں دینا، اے اللہ یہ جتنی بھی مختلف قسم کی عبادتیں ہیں سب کے سب تیرے ہی لیے ہیں۔ پھر آگے، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ اے نبی آپ پر سلام اور اللہ کی برکتیں ہوں، ہم پر بھی سلام اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ پھر آگے، اشہد ان لا الہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ہے التحیات مکمل، التحیات، اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیا۔ اب آگے اس کی فضیلت کیا ہے؟ جو شخص ان کلمات کو کہتا ہے نماز کی دوسری رکعت میں اور نماز کی آخری رکعت میں، التحیات، یہ جو دعا ہے، جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس کی برکت زمین اور آسمان کے ہر نیک بندے کو پہنچتی ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ اگر آپ نیک ہیں تو دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ نماز پڑھیں گے اور نماز میں التحیات پڑھیں گے تو ان کے التحیات پڑھنے کی وجہ سے آپ کے اوپر
برکت نازل ہوتی ہے۔ جیسے ہماری مکہ مسجد میں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں التحیات پڑھتے ہیں، تو باقی جتنے بھی لوگ نیک ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، چاہے مسجد میں پڑھیں اور عورتیں گھر میں پڑھیں، جو بھی نیک ہیں ان نیک لوگوں کے اوپر، مرد اور عورت کے اوپر برکت نازل ہوتی ہے۔ آپ یہ دعا پڑھیں گی، دوسرے کے اوپر برکت نازل ہوگی، دوسرے یہ دعا پڑھیں گے، آپ کے اوپر یہ برکت نازل ہوگی۔ برکت ہی برکت ہے اس دعا میں۔ اس کے بعد بندے کو جو دعا قرآن و حدیث میں سے اچھی لگے اسے اختیار کرے۔ یعنی التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد آخر میں جو دعا چاہے قرآن اور حدیث میں سے پڑھ سکتا ہے، جائز ہے۔ ربنا آتنا پڑھنا بھی جائز ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا حب لنا من ازواجنا، سب جائز ہے۔ دعائے معصورہ بھی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی، وہ بھی آگے آ رہا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے حضور نے خاص کر کے تعلیم دی ہے، وہ بھی پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں سے جو بھی دعائیں ہیں آپ پڑھنا چاہیں نماز کی آخری رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے عربی زبان میں پڑھ سکتی ہیں۔ حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں سے اپنا عصا نیچے نہ رکھو، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے واسطے انہیں ڈراتے رہو۔ یعنی بچوں کی تربیت کے سلسلے میں حدیث ہے کہ گھر میں جو ہے بچوں کی کبھی کبھار پٹائی ہوتی رہنی چاہیے۔ عصا کا مطلب لاٹھی، چھڑی، گھر کے اندر چھڑی ہونی چاہیے، اور بچوں کو ڈراتے رہنا، مارنا نہیں، ڈرانا، زبان سے ڈراؤ، آنکھوں سے ڈراؤ، کبھی کبھار ضرورت پڑے تو ہلکی پھلکی ان کی پٹائی بھی کرنا، کیونکہ وہ بچے ہیں نا، زیادہ وہ سمجھ نہیں رکھتے، ڈر سے وہ نماز پڑھتے ہیں، ڈر سے وہ مدرسے کو جاتے ہیں، ڈر سے وہ قرآن پڑھتے ہیں، ڈر سے وہ اسکول کالج جاتے ہیں۔ تو اپنے گھر والوں سے لاٹھی کو نہیں ہٹانا، چھڑی جو ہے گھر میں ہونا، اللہ کے حقوق کے واسطے، اپنا غصہ اتارنے نہیں، اللہ کے حقوق کے واسطے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی یہ کون ہے؟ اللہ کے بندے اور اس کی بندی ہیں، تو اللہ کی جو ذمہ داریاں میری اولاد پر ہے، بچوں پر ہے، اس کو ادا کرنے میں اگر بچہ یا بچی کوتاہی کریں تو پھر ان کو ڈانٹنا اور ہلکی پھلکی ان کی پٹائی کرنا، تاکہ وہ ڈر خوف سے نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ مسنون دعا، دودھ پی کر یہ دعا پڑھے، اللہم، بولیے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ چائے پی کر بھی یہی دعا پڑھ سکتے ہیں، چائے میں بھی دودھ ہے، اگر کوئی شربت وغیرہ پئیں تو بسم اللہ پڑھ کر کے پی لیں، تو دودھ پی کر خاص کر یہ دعا پڑھیں، اللہم، اے اللہ، بارک لنا فیہ، تو اس میں ہمیں برکت دے، یہ جو دودھ ہے نا اس میں برکت دے، وزدنا منہ، اور ہم کو اور زیادہ دے، یہ جو دودھ ہے جتنا ابھی ہم پی رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اور بھی دودھ عطا فرما۔ یعنی ہم اسی طرح پیتے رہیں پوری زندگی، اور آدمی کب پیتا رہے گا؟ جب کہ اس کے پاس پیسے وغیرہ رہے، تو رزق کے بارے میں بھی دعا ہو گئی، مال کے بارے میں بھی دعا ہو گئی۔ اسی طرح آدمی کب پیے گا؟ جب کہ پینے کے لائق ہوگا، طبیعت اچھی ہوگی، بیمار نہیں ہوگا، تب پیے گا، تو طبیعت کے لیے بھی دعا ہو گئی۔ دیکھیے
چھوٹی سی دعا میں کتنی ساری باتیں آ گئی. دودھ پینے کی دعا ہے لیکن اس میں روزی کی برکت بھی آ گئی اور مال ملنے کی بھی دعا آ گئی اور ساتھ میں صحت اچھی رہنے کی دعا بھی آ گئی. اے اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور ہم کو اور زیادہ دے، دودھ پینے کے لیے اور زیادہ عطا فرما. تو دودھ کے اندر برکت اور زیادہ چاہیے. دودھ کا مطلب کیا؟ اور ہمیں پیسے چاہیے، تبھی تو ہم اور زیادہ دودھ خریدیں گے، پئیں گے. دودھ سے کچھ دوسری چیزوں کو بنائیں گے، کھائیں گے، پیسہ آئے گا، روزی میں اضافہ ہوگا. طبیعت اچھی ہے تبھی آدمی دودھ پیے گا. زبردست دعا ہے، چھوٹی سی، بچوں کو یاد کرانا اور بچوں سے پڑھوانا، خود بھی پڑھنا. نماز کا مسئلہ. حضرت یزید ابن ابی حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھی. دو عورتیں نماز پڑھ رہی تھی. پہلے عورتیں مسجد میں آتی تھیں. حضور کے زمانے میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا شوق تھا اور زمانہ بڑا اچھا تھا، اس لیے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی. بعد میں منع کر دیا گیا. عورت کے لیے بہترین مسجد اپنے گھر کی چہار دیواری ہے. مسجدوں میں عورتیں نماز پڑھنے جائیں گی تو پھر وہاں سارے نوجوان سب اوباش قسم کے لوگ جمع ہو جائیں گے. زمانے میں جو لوگ ہیں بڑے خراب ہیں. حضور کا زمانہ بڑا پاکیزہ زمانہ تھا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. عورتیں حضور کی مسجد میں تعلیم حاصل کرنے آتی تھیں اور اس دور میں عورتوں کے اندر تعلیم کا ہونا بہت ضروری تھا کیونکہ ابھی ابتدائی اسلام ہے، اسلام کو پھیلانا ہے. تو بہت ساری مصلحتوں کی وجہ سے مسجدوں میں عورتوں کو آنے کی اجازت تھی. بعد میں منع کر دیا. امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے منع کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا. خود حضور نے بھی بعض روایتوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ عورت کے لیے بہترین مسجد اس کا گھر ہے. تو خیر، دو عورتیں نماز پڑھ رہی تھیں. حضور ان کے پاس سے گزرے، سامنے سے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے ارشاد فرمایا، نماز کا ایک مسئلہ بتا دیا ان کو کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا دیا کرو، یعنی ہاتھ کی کوہنیاں زمین کو ٹچ ہو جائیں، پست ہو کر کے، چپک کر کے، زمین سے چمٹ کر کے عورت سجدہ کرے. کیوں؟ کیونکہ عورت کا حکم سجدہ کرنے میں مرد کی طرح نہیں ہے. مرد جو ہے ہاتھ کی کوہنیوں کو اٹھا کر کے، بیچ میں گیپ رہے گا زمین اور اس کی کوہنیوں میں، اور اپنے رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ کی پسلیوں سے، پہلو سے ہاتھوں کو الگ رکھے گا، ران کو پیٹ سے الگ رکھے گا. اس طرح کھلا کھلا مرد سجدہ کرے گا اور عورت اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو، یہ کوہنیوں کو زمین پر بچھا دے گی، پیٹ کو رانوں سے ملا دے گی، چمٹ کر کے زمین سے چپک کر کے سجدہ کرے گی. اس میں ان کے لیے زیادہ پردہ ہے. مسائل. نماز کی بقیہ سنتیں. نمبر 21، سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. کم سے کم 3 بار سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا. نمبر 22 سنت، سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے سر کا زمین سے اٹھانا. سجدے سے جب اٹھے تو کیسے اٹھانا؟ سر
زمین سے تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر یہ بولتے ہوئے سر کو زمین سے اٹھانا ہے۔ تو یہ جو تکبیر کہنا ہے یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 23، دونوں سجدوں کے درمیان اسی خاص کیفیت سے بیٹھنا جس کیفیت سے دونوں سجدوں کے بعد بیٹھنا چاہیے۔ جب عورت 2 سجدہ کر لے تو کس طرح بیٹھے گی؟ وہ اپنے دونوں پیروں کو رائٹ سائڈ نکال کر کے بیٹھے گی اور پیروں کو ملا کر کے، دونوں گھٹنوں کو ملا کر کے بیٹھے گی۔ تو 2 سجدوں کے بیچ میں بھی عورت اسی طرح بیٹھنا کہ دونوں پیر رائٹ سائڈ کو نکلے ہوئے ہوں اور سورین کے اوپر بیٹھے، ڈھوپر جس کو بولا جاتا ہے اس پر بیٹھے اور دونوں گھٹنوں کو ملا لے۔ اس میں زیادہ پردہ ہے عورت کے لیے۔ تو 2 سجدوں کے بیچ میں بھی جب بیٹھتی ہیں عورتیں، جس کو جلسہ بولا جاتا ہے، اس میں ایسے ہی بیٹھنا جیسے 2 سجدوں کے بعد میں بیٹھا جاتا ہے۔ نمبر 24، قعدہ اولیٰ میں اس طرح بیٹھیں۔ قعدہ اولیٰ یعنی دوسری رکعت میں کس طرح بیٹھیں کہ اپنے بائیں سرین پر بیٹھیں، بائیں ڈھوپر کے اوپر عورت کو بیٹھنا، اپنے داہنے زانو کو بائیں پر رکھ لیں، دایاں زانو رائٹ سائڈ کا جو گھٹنے سے لے کر اوپر ران کا حصہ ہے، اس کو جو ہے بائیں پیر کے قریب کر لینا اور اوپر کو رکھ لینا، اور بایاں پیر دائیں طرف نکال دیں، بایاں پیر رائٹ سائڈ میں نکال دینا اور دونوں ہاتھ بدستور زانو پر ہوں، دونوں ہاتھ رانوں کے اوپر۔ تو اس طرح عورت کو بیٹھنا قعدہ اولیٰ میں، اپنے سرین بائیں سرین پر، لیفٹ سائڈ کے سرین پر بیٹھنا ہے اور اپنے داہنے زانو کو بائیں پر رکھ لینا، رائٹ سائڈ کے پیر کو لیفٹ سائڈ کے اوپر رکھ لینا اور بائیں پیر کو رائٹ سائڈ کی طرف نکال دینا ہے اور دونوں ہاتھوں کو اوپر رکھ لینا، پیروں کے اوپر، رانوں کے اوپر رکھ لینا، پیروں کو قریب کر کے۔ اس میں عورت کے لیے زیادہ پردہ ہے۔ عقیدہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضور آخری پیغمبر ہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بعد دوسرے پیغمبر آتے گئے تقریباً 1,20,000 پر 4,000 کم و بیش پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ تو سب سے لاسٹ میں آنے والے پیغمبر کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضور کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، پرانے نبی آئیں گے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دجال کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے نازل ہوں گے، وہ پرانے نبی ہیں۔ نیا کوئی نبی اب دنیا میں نہیں آئے گا۔ قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پیغمبر ہیں۔ حضور آج سے 1400 سال پہلے پردہ فرما کر تشریف لے گئے۔ اس وقت سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک آخری پیغمبر کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے علاوہ اب کوئی نیا پیغمبر آنے والا نہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ پرانے نبی ہیں، وہ آ کر بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ہی کو آگے لے کر چلیں گے۔ سنت، اس گھر میں بہت خیر و برکت ہوگی، اس گھر میں بہت خیر و برکت ہوگی جہاں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کلی کرنے کی عادت ہو۔ اب سوچئے کن کن کے گھروں میں یہ عادت ہے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی بھی کرنا، کیونکہ کھانا کھائے ہیں نا تو منہ میں، دانتوں میں، زبان کے اوپر یہ سب کھانے کے دانے سب پھنسے ہوں گے، زبان کے اوپر بھی چربی وغیرہ لگی ہوگی، سالن وغیرہ ہوگا۔ تو جو لوگ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں اور کلی بھی کرتے ہیں، وہ لوگ، ان کے گھر میں خیر اور برکت ہوگی۔ تو آج سے ہی، رات کے کھانے سے ہی یہ عمل شروع کر دیجئے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ہے اور ساتھ میں کلی بھی کرنا ہے۔ بچوں سے بھی بولنا ہے، بچے باہر جا کر چاکلیٹ کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بلا بدتر کھاتے ہیں، ان سے بھی بولنا بیٹا کلی کر لو ورنہ دانت تمہارے خراب ہو جائیں گے۔ اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کلی کرنے سے یہ فائدہ ہے کہ گھر کے اندر برکت آئے گی۔ دیکھو گھر میں برکت آنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں، اور ہم لوگ کیا تعویذ لے لگاؤ، فلاں جھاڑ کو جا کو کیلی ڈال کو آؤ، فلاں جھاڑ کو جا کو رسی بن کو آؤ، فلاں پٹے میں جا کو دودھ ڈال کو آؤ، فلاں درگاہ میں جا کو بوندی رکھ کو آؤ۔ یہ سب کام ہماری عورتیں کر رہی ہیں، کیا برکت نہیں ہے گھر میں؟ برکت آنے والے کام جو ہے وہ کرنا ہے۔ نماز میں برکت ہے، قرآن کی تلاوت میں برکت ہے، بچوں کی صحیح تربیت میں برکت ہے، صبح شام پڑھی جانے والی دعاؤں کو پڑھنے سے برکت آتی ہے، یہ کھانا سنت کے مطابق کھائیں گے اس میں برکت ہے۔ تو برکت آنے والے کاموں کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، باقی سارے غلط سلط کام کر رہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو سبق نمبر 18 آپ کو میرے خیال سے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے، اور اس میں التحیات تھوڑا غلط ٹائپ ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے، انگلش میں تو صحیح ہے، اردو میں تھوڑا غلط ہو گیا، آپ لوگ ہی صحیح کر سکتے ہیں اس کو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ لوگ ہی اس کو صحیح کر لیجئے، دوبارہ کیا اس کو پرنٹ کرنا، بس وہی ایک ہی چیز اس میں غلط ٹائپ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کی مجلس میں ایک خاتون آئی ہوئی ہیں، وہ حج پر تشریف لے جا رہی ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ نے ان کو حج پر جانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہم سب کو بھی حج پر جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس عورت کے اس سفر کو آسان کرے، اس عورت کے اور ان کے گھر والوں کے حج کو آسان کرے، قبول کرے، حج کی تمام پریشانیاں آسان ہو جائیں، طبیعت بھی اچھی رہے، کہیں کوئی گم نہ ہو جائے، کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف ان کو نہ آئے، حج اور عمرہ صحیح طریقے پر کرنے کی توفیق ہو جائے، آمین۔